بہت سے لوگوں نے اس سزا کا انکار کر دیا کہ شادی شدہ جو ہے اس کو سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے وہ رجم کی ہے۔ رجم کا ویسے لفظی معنی ہے پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، پتھر مار مار کے مار دو جس کی جان نکل جائے، جو کہ بڑی سخت سزا ہے۔ لفظوں میں بولنا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ ایک مرد اور عورت ہے اور اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں اور وہ پتھروں سے اتنے لگیں کہ اس کی جان نکل جائے، تھوڑا سا آسان نہیں ہے۔ اب اس سزا کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں نہیں بیان کیا۔ اس میں حکمت میں شاید یہ بھی ایک حکمت، یہ میں بات اپنے پاس سے کر رہا ہوں، شاید کہ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ اس سزا کے بارے میں لوگوں نے کچھ اشکالات، کچھ ذہنی طور پہ ماننے میں تھوڑا سا تکلف کرنا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی ماننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ قرآن مجید کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بیان کیا۔ اس لیے اس سزا کے کچھ اونچ نیچے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ وہ سزا کہاں سے ثابت ہے؟ وہ سزا، وہ حد رجم حدیث میں سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، میں یہاں ان لوگوں کا رد کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سزا قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ سزا قرآن مجید میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا معنی ہے اللہ کا حکم بھی مانو اور اللہ کے رسول کا حکم بھی مانو۔ مرتبے میں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے بعد مرتبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آرڈر اور حکم نافذ کرنا، یعنی کسی چیز کا حلال ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا، کسی چیز کا جائز ہونا، کسی چیز کا ناجائز ہونا، جیسے اللہ کے قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا فرمان اور اللہ کے نبی کا فرمان اپنے مقام اور مرتبے میں ضرور فرق ہے، اپنے مقام اور مرتبے میں ضرور فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس میں، یعنی اس مقام اور مرتبے میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن عمل کرنے میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو رائے دی جاتی ہے۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جو آیت تھی رجم کی وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ امام بخاری نے 6442 نمبر پہ اور مسلم نے 1691 نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات نقل کی ہے کہ ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل اللہ آیت الرجم فقرأناها وعقلناها ووعیناها رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کو نازل کیا، اور اسی قرآن مجید کے اندر ایک رجم کی آیت تھی جسے ہم نے پڑھا، جس سے ہم نے سمجھا اور جس پہ عمل کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہم نے عمل کیا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فَأَخْشَى إِن طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَن يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آیَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایک ایسا دور آ جائے کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ ہمیں تو رجم کی آیت قرآن مجید میں ملتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ یہ فریضہ ہے، فرض ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا، اور یہ کتاب میں آیت تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنایا
فجلدوہما البتہ فرجموہما البتہ، کہ یہ آیت تھی جسے ہم نے سمجھا تھا، جسے ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہ آیت یہاں پہ، اب یہ والی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں چونکہ آیت کی تلاوت منسوخ ہے، قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے جو محکم ہے، جو پڑھی جا رہی ہیں، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ دوسری وہ آیات ہیں جو پہلے موجود تھیں، بعد میں ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ اب یہ جو جن کی تلاوت منسوخ کی گئی ہے، ان کو بھی دو طرح سے ہیں، بلکہ تین طرح سے۔ ایک یہ ہے کہ تلاوت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی اور اس کا معنی اور مفہوم بھی ختم کر دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ تلاوت باقی رکھی گئی اور اس کا آرڈر جو تھا وہ ختم کر دیا گیا، جیسے کہ وصیت کا حکم سورۃ بقرہ میں ہے، وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، وہاں پہ اے ایمان والو تمہارے اوپر وصیت کرنا فرض کیا گیا۔ جب وراثت کی آیات آ گئیں تو یہ فرضیت ختم ہو گئی، یہ والی وصیت کا حکم ختم ہو گیا، اگرچہ آیت پڑھی جا رہی لیکن اس کا حکم بدل دیا گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ تلاوت ختم کر دی گئی لیکن اس کا حکم باقی رکھا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے اس رجم کی مثال ہے کہ آیت کے الفاظ قرآن مجید میں نہیں ہیں لیکن اس کا حکم آیت ابھی باقی ہے۔ اچھا، کوئی اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ جی ہم یہ نہیں مانتے، چلیں ٹھیک ہے یار، نہ مانو، اس آیت کو نہ مانو، لیکن ہم اس آیت کی بنیاد پر تو رجم نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم اس کو لے رہے ہیں۔ اور یہ اس رجم کے بارے میں، رجم کا مطلب ہے زنا کرنے والے مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں، ان کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ صرف اور صرف احادیث صحیحہ نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے محدثین ان احادیث کو متواتر کا درجہ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتی ہے حدیث جسے احاد کہا جاتا ہے، یعنی اس کو تھوڑے سے لوگوں نے بیان کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو رجم کی احادیث ہیں، اکیلے بخاری شریف میں 8 صحابہ سے روایت ہے اور مسلم کے اندر 12 صحابہ سے روایت ہے، اور باقی کتابوں میں اس کے علاوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 واقعات ایسے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں واقعہ موجود ہے رجم کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں واقعہ موجود ہے رجم کا۔ لیکن یہ ایسی سزا ہے، جیسے میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں چھپا دینا زیادہ بہتر ہے، اور کچھ گناہ ہوتے ہیں جنہیں لازمی عدالت تک لے جاؤ۔ یہ زنا ایسی ایک گناہ ہے، اسے چھپا لو، اس لیے اس پہ 4 گواہ لائے گئے ہیں، 2 گواہ نہیں 4 گواہ، کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو، کیونکہ یہ سزا بڑی مشکل ہے۔ دیکھیں، قتل کرو، اس کو تلوار مارو، اس کی گردن اڑا کے ادھر رکھ دو، بات ختم۔ لیکن پتھر مار مار کے اس کی جان نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم لوگ اس کو صرف الفاظ میں بیان کر رجم رجم رجم، عملی طور پہ ذرا اس کے اوپر دیکھیں تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم اسلامی تاریخ میں دیکھیں نا، اسلامی خلافت کے ایام میں دیکھیں تو یہ سزا کوئی زیادہ نہیں دی گئی ہے، انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے وہ 5-10 دفعہ فلاں فلاں موقع پہ فلاں فلاں ہوا ہے۔ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اس سزا کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ایک اسلامی معاشرہ، اس خاندان کو سنبھالا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا بچہ اس کے گھر میں، اس کا بچہ اس کے گھر میں، اس کا فلاں کے گھر میں۔ آج کل کتنے کافروں کے ممالک میں موجود ہیں جن بچوں کو اپنی ماں کا پتہ نہیں ہے، جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ وہ معاشرہ کون سا معاشرہ ہوتا ہے جس میں ایک بیوی کے گھر میں 10 بندوں کے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اسے خود نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہوتا ہے۔ آخر اس کے لیے کوئی ٹھوس بنانا ضروری تھا، کوئی سخت چیز بنانا ضروری تھا، تب یہ سزا آئی ہے۔ لیکن اسلامی خلافتوں میں
یہ سزا اتنی عام نہیں ہے جتنا اس کو بدنام کیا جا رہا ہے. ایک ہوا بنایا گیا, ایک ڈر رکھا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو, اور ہم پکڑے گئے تو کیا ہو جائے گا. ایک ڈر رکھا گیا, ایک ہوا بنا کے رکھا گیا ہے. لیکن یہ موجود ہے. ان احادیث کو محدثین متواتر کے درجے پہ, اور بھائی جو اس کو انکار کر رہے ہیں, جو مستشرقین یا منکرین حدیث آ کے یہاں کہتے ہیں قرآن کی آیت میں, قرآن میں وہ آیت نہیں ہے. اچھا جی, نہیں ہے آیت, حدیث کے اندر صرف حدیث متواتر کو تو مانتے ہو نا. متواتر وہ حدیث ہے, قرآن مجید متواتر سے ثابت ہے, یعنی جس کو اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہی نہ ہو. یعنی یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ 10,000 صحابہ ایک جگہ پہ جمع ہو کر انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت بنا لی ہو. ایک جو فوت ہو رہا ہے 1 ہجری میں, اور ایک 10 ہجری میں فوت ہو رہا ہے, ایک فلاں پہ سب لوگوں نے جو ہے وہ کٹھے مل کے ایک بات بنانی ممکن ہی نہیں ہوگا. ایسا تصور نہیں ہو سکتا ہے. متواتر حدیث ایسی ہوتی ہے. تو جو رجم کی احادیث ہیں یہ متواتر احادیث ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم اس آیت کو نہیں, بھائی آیت کو سائیڈ پہ رکھ دو, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. امام بخاری جو روایت لے کے آئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو میں نے تھوڑی دیر پہلے روایت بیان کی ہے, 6442 نمبر, اور یہ جو روایت بخاری میں لے کے آئے نا, امام بخاری نے اس میں وہ آیت کے الفاظ نہیں نوٹ کیے ہیں جو میں نے پڑھ دیے تھے, الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما البتۃ. یہ الفاظ اس میں نہیں بیان. حضرت عمر نے جو آرڈر بتایا اس کو بیان کیا ہے کہ بھائی آیت اگر نہ بھی مانو تو اس آرڈر کو مان لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادہ ابن صامت, عبداللہ ابن مسعود, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے صحابہ میں نے بتایا, صرف بخاری میں 8 صحابہ سے, مسلم میں 12 صحابہ سے, اور پھر خلفاء الراشدین. اگر یہ سزا منسوخ ہو چکی ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیوں ہوتی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیوں دی جا رہی ہوتی. اس لیے رجم ہے, لیکن اتنا ہوا نہیں ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جنہیں چھپانا جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن چونکہ معاشرے کی حفاظت کرنا ہے اس لیے اس کو. اب ذرا اس سزا کی طرف آ جائیں. دیکھیں, عموماً سزا رجم کی ایسے دی جاتی ہے کہ جس نے یہ گناہ کر لیا اور اس سے ثابت ہو گیا تو زمین میں گڑھا کھودا جائے گا, پیٹ تک اس کو زمین کے اندر ڈال کے, ٹھیک ہے, مٹی ڈال دی جائے گی, اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئیں گے, سر کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جائے گا, اور اس کو پتھر مارے جائیں گے. کوئی پتھر اس کے ناک پہ لگ سکتا ہے, کوئی پتھر اس کی آنکھ پہ لگ سکتا ہے, کوئی اس کے سر پہ لگے گا, اور اس کو پتھر ماریں گے ماریں گے ماریں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے. اس کا منہ بند کیا ہوگا تاکہ وہ چیخ و پکار نہ کرے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے, یعنی مشکل کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی برداشت مشکل ہے شاید. اس لیے میں نے کہا تھا یہ بات میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں, شاید اللہ تعالیٰ نے آیت بالکل سیدھی جیسے غیر شادی شدہ کے لیے کہا ہے, ایسے شادی شدہ کے لیے یکدم ایسی آیت نہیں آ گئی ہے. اگر ایسی آ جاتی تو شاید کچھ لوگوں کے انکار کرنے پہ فتوی کفر لگ جاتا. آج تو بحث کر رہے ہیں نا, پھر کفر کا ڈائریکٹ فتوی ہوتا. شاید یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے, واللہ عالم بالصواب. اب یہاں پہ اس کا انکار نہیں کیا, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ بات بھی میری چھوٹا منہ بڑی بات ہو سکتی ہے. ایک جدید دور ہے, ایک جدید دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھانا انگلیوں سے کھایا جاتا تھا, ٹھیک ہے, مٹی کے جو ہے وہ برتن ہوتے تھے, تو انگلیوں سے یوں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتر ہے. لیکن آج کل سپون اور چمچی آ جاتی ہے, مسواک کی جگہ کے اوپر ٹوتھ برش آ گیا ہے, ٹھیک ہے, گدھے اور گھوڑے کی سواری کی جگہ پہ گاڑیاں اور جہاز آ گئے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے اسلامی خلافت قائم ہو
ٹھیک ہے، اسلامی خلافت قائم ہو، اسلامی نظام قائم ہو، اور ایک ایسی ڈیوائس بنا دی جائے کہ جس میں سے سیدھا پتھر رکھ کے اس کو ٹھس مارا جائے اور وہ جا کے دماغ کی ایسی جگہ پہ ٹک لگے اور اسی ایک پتھر سے آدمی فوت ہو جائے. ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیں اسلام نے باقی سزاؤں کے اندر جو طریقہ رکھا ہے نا، وہ تلوار سے گردن کاٹی جاتی ہے. اچھا تلوار سے پھانسی کیوں نہیں دی جاتی؟ اسلام کے اندر جو قتل کا بدلہ قتل ہے نا، اس میں اس میں پھانسی نہیں ہے. پھانسی ہم لوگوں نے نکالا ہوا ہے. یہ وہاں پہ سزا ہے جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، لوگوں کو ظلمن مارا ہے، وہاں پہ ہے. لیکن قتل کے بدلے میں، قتل میں تلوار سے مارا جاتا ہے. اور تلوار جب ماری جاتی ہے نا، گردن کے بیک سائیڈ پہ اس جگہ پہ لگتی ہے کہ جیسے وہ اتنی زور سے لگتی ہے کہ ایک سیکنڈ کے ہونے سے پہلے ایک نینو سیکنڈ کے اندر جا کے گردن کی وہ رگیں کٹ کے الگ ہو جاتی ہیں، جس سے انسان کو درد کا احساس ہونا ہے. درد کا احساس نہیں ہوتا، فوراً اس کی دماغ الگ ہو جاتا ہے اور انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. یہ جو پھانسی دی جاتی ہے نا، ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے میں سامنے آتی ہیں کہ ایک بندے کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، اس کی جان نہیں نکل رہی، تو ایک سپاہی اس کے پاؤں کے ساتھ لٹک کے یوں اس کو نیچے کھینچ رہا ہے تاکہ اس کی گردن ٹوٹے اور اس کی جان نکلے. کیا یہ تکلیف زیادہ ہے یا تلوار کی تکلیف زیادہ ہے؟ ایک بندے کو پھانسی دیا گیا، وہ جو رسہ ڈالا گیا ہے، ہو سکتا ہے ایک بندے کا وزن ہلکا ہو، وہ نہیں اس کا گلا گھونٹے گا. تو اسلام کی جو سزائیں ان میں کم سے کم درد دی جاتی ہے. تو کیا لازمی تو نہیں کہ اسلام کا چہرہ مذاقن بنا کے پیش کیا جائے؟ اور اتنی عجیب بات یہ ہے کہ ویڈیوز جو مشہور کی جاتی ہیں اس سزا کی، وہ بھی جی فلاں بر صغیر میں وہ جو کوئی اور اسلامی ہے جنہوں نے سر پہ پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک عورت کو بٹھا کے ایک رسے سے باندھ کے لوگوں سے بتایا جاتا ہے یہ دیکھو جس کو پتھر مار رہے ہیں اور یہ اسلام کا نقشہ ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. اس لیے میں نے ایک چیز بتائی ہے کہ جب دنیا باقی چیزوں پہ ایڈوانس ہو سکتی ہے تو کیا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب اسلامی نظام قائم ہو، اسلامی خلافت قائم ہو، تو مقصد تو پتھر لگنا ہے نا، تو اس سزا کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ آ جائے اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ آئے گی. میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت الزانیۃ والزانی غیر شادی شدہ کے لیے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ فقہا کے اندر مختلف فی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت تو ہو گئی غیر شادی شدہ کے لیے. شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا حدیث سے ثابت ہو گئی. اچھا، ایک ایسا انسان جو پہلے شادی شدہ تھا اور اس وقت اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، اب یہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ اب یہ کس شادی شدہ میں جائے گا یا غیر شادی شدہ میں جائے گا؟ وہ گناہ کا ارتکاب کر لیا. واللہ عالم دونوں طرف کی رائے موجود ہے، دونوں طرف کی رائے موجود ہے. لیکن اگر تھوڑی سی آسانی پیدا کر دی جائے تو یسروا ولا تعسروا کے تحت یہ انسان فی الحال شادی شدہ نہیں ہے، اگرچہ پہلے تھا، لیکن فی الوقت جب گناہ کر رہا ہے تو اس وقت اس کی بیوی نہیں ہے، یہ خیانت الزوجہ نہیں کر رہا، گناہ کر رہا ہے، لیکن اپنی بیوی کے خیانت نہیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. تو اگر اس کو بھی غیر شادی شدہ کی کیٹیگری میں سزا دی جائے گی تو ہو سکتا ہے واللہ عالم یہ ایک امر راجح ہو جائے. بہرحال یہ ساری باتیں وضاحت کرنا ضروری ہیں کہ ہو سکتا ہے میری یہ گفتگو آج سے 200 سال بعد بھی سنی جا رہی ہو اور یہ ریکارڈنگ ہو، تو یہ باتیں لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، سننے والوں کے لیے چیزیں ایک بطور دلیل کے یا بطور ایک چیز کے سمجھ سکتے ہوں، اس لیے ساری باتیں بیان کر دی جاتی ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.